بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعيد أخاه في الحياة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. رواه البخاری۔ حضرت ابن عمر بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے پاس سے گزرے اور وہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا کہ اتنا زیادہ حیا کیا کرنا ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے جیسے نارمل لوگ رہتے ہیں ویسے رہو، اتنا زیادہ شرم اور حیا کیوں کرتے ہو؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو چھوڑ دو کیونکہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ایک دوسری روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، والایمان فی الجنہ، اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے۔ تو دوستو، حیا ایک روحانی کیفیت کا نام ہے، انسان کے اندر ایک کیفیت ہے جو انسان کو غیر اخلاقی اور غیر شرعی کام سے روکتی ہے، یعنی وہ کام جس کی شرعیت اجازت نہیں دیتی یا وہ کام جس کی اخلاق اجازت نہیں دیتا، حیا اس سے انسان کو روکتا ہے۔ اب دیکھیے، ایک آدمی ہے جو غلط پکڑ رہا ہے، جس کو شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی، تو حیا مانے ہوگا، حیا کہے گا اس چیز کو نہیں پکڑنا۔ ایک آدمی غلط دیکھ رہا ہے، بد نظری کرنے کے لیے آنکھ اٹھ رہی ہے، تو حیا مانے ہوگا کہ نہیں اس کو نہیں دیکھنا۔ ایک آدمی کسی کے ساتھ بد زبانی بد سلوکی کر رہا ہے، تو حیا دار اگر ہوگا تو یہ حیا کی کیفیت اس کو روکے گی کہ ایسا نہیں کرنا۔ یعنی ہر وہ کام جو شریعت کے خلاف ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی وہ نماز چھوڑنے کے لیے ایک لمحہ کے لیے شیطان اس کو آمادہ کر رہا ہے، تو وہ دل میں سوچے گا نہیں میں نے نماز نہیں چھوڑنی، کیونکہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ جو مالک ہمیں 24 گھنٹوں ہزاروں نعمتیں دیتا ہے، ہمارے جسم کے تمام اعضاء درست چلتے ہیں، ہم سوئے بھی ہوئے ہوں تو ہمارے بلڈ پریشر کو اور ہماری شوگر کو اور ہماری تمام چیزوں کو جو ذات تھامے ہوئے ہے، اس کی احسانات کے بدلے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی ذات کی یہاں سربہ سجود ہوں اور ہم جا کے ان کی نماز پڑھیں۔ تو یہ تمام چیزیں یہ حیا کا حصہ ہیں۔ حیا انسان کو برائی سے روکتا ہے، حیا انسان کو غیر اخلاقی اور غیر شرعی کاموں سے روکتا ہے۔ اس لیے اپنے اندر حیا کی صفت کو اجاگر رکھیں تاکہ ہم غیر شرعی اور غیر اخلاقی کاموں سے بچے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔